پاکستان کرکٹ بورڈ نے پاکستان سپر لیگ کے آنے والے سیزن کے لیے کیٹیگریز میں چینجنگ کر دی۔ بہت سارے کھلاڑیوں کی ترقیاں اور کچھ کی تنازلیاں ہوئی ہیں۔ اب نئی ڈرافٹنگ میں کون سا کھلاڑی کس کیٹیگری میں ہوگا، اس کی تفصیلات جاری ہو گئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم کا نام تبدیل کر دیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے اس رپورٹ میں۔ پاکستان سپر لیگ کا آنے والا سیزن، جس کا آغاز اس بار تھوڑا جلدی ہو رہا ہے، 9 فروری کو ٹورنامنٹ کا آغاز ہوگا، جو کہ عموماً ٹورنامنٹ 20 فروری سے شروع ہوتا ہے، لیکن اس بار قبل از وقت شروع کرانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ 19 مارچ کو ٹورنامنٹ ختم ہوگا۔ 2023 کے اوائل میں یہ ٹورنامنٹ کھیلا جائے گا اور اس کی تیاریاں ابھی سے شروع کی جا رہی ہیں۔ اور آج پاکستان کرکٹ بورڈ نے تمام کھلاڑی جو کہ پاکستان کے T20 ورلڈ کپ اسکواڈ کا بھی حصہ ہیں اور وہ کھلاڑی جو کہ اسکواڈ کا حصہ نہیں ہیں، ان کی نئی کیٹیگریز جو ہیں وہ جاری کر دی ہیں، جس میں کئی پلیئر کی ترقیاں ہوئی ہیں تو کچھ کو تنازلی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی تفصیل میں جاتے ہیں اور اس کے علاوہ پھر آخر میں جائزہ لیں گے کہ کون سی ٹیم کے پاس کس کیٹیگری میں کون کون سے کھلاڑی شامل ہیں، جس میں سے ہر ٹیم کے پاس 8 پلیئر ریٹین کرنے کی سہولت موجود ہوگی اور اس کا اعلان بھی بہت جلد متوقع ہے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے غیر ملکی کھلاڑیوں کے لیے پاکستان سپر لیگ کے آنے والے سیزن کی ڈرافٹنگ کے لیے رجسٹریشن کا جو عمل ہے اس کو شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے حوالے سے تفصیلات بھی سامنے آئی ہیں جن پر بات کریں گے۔ اگر ہم بات کریں تو 7 پلیئر جو کہ T20 ورلڈ کپ 2022 میں پاکستان کے اسکواڈ کا حصہ ہیں، انہیں ترقی دی گئی ہے، ان کی کیٹیگری میں یعنی کہ ان کی تنخواہ میں اضافہ کیا گیا ہے۔ ان میں جو ہم ٹیم وائز اگر بات کریں تو محمد وسیم جونیئر کی ترقی ہوئی ہے، اسلام آباد یونائٹڈ کے لیے کھیلتے ہیں، اب وہ گولڈ سے ڈائمنڈ میں چلے گئے ہیں۔ اس طرح شاہ نواز دانی اور شان مسعود جو کہ ملتان سلطانز کے لیے کھیلتے ہیں، وہ گولڈ سے ڈائمنڈ میں چلے گئے ہیں۔ اس طرح حیدر علی اور محمد حارث جو کہ پشاور زلمی کے لیے کھیلتے ہیں، ان کی ترقیاں ہوئی ہیں۔ حیدر علی ڈائمنڈ سے پلاٹینم میں چلے گئے ہیں، جو کہ انتہائی حیران کن بات ہے۔ حیدر علی کی حالیہ عرصے میں کارکردگی سب کے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو پروموشن دی گئی ہے۔ پلاٹینم کیٹیگری جو کہ سب سے بڑی کیٹیگری ہے، اس میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ حارث کو ان کی بھی کارکردگی سب کے سامنے ہے، پاکستان کے لیے بڑی کارکردگی نہیں دکھا سکے۔ اس عرصے میں ان کی کارکردگی ڈومیسٹک میچز میں بھی آؤٹ کلاس نہیں رہی ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں سلور سے گولڈ میں تبدیل کیا گیا، ان کی کیٹیگری میں بہتری لائی گئی ہے۔ اس طرح محمد نواز اور نسیم شاہ جو کہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے لیے کھیلتے ہیں، ان کی بھی ترقیاں ہوئی ہیں۔ ڈائمنڈ سے پلاٹینم جو کہ سب سے اہم اور ٹاپ کیٹیگری ہے، اس میں شامل کیے گئے ہیں، جو ریزرو بھی کرتے ہیں کیونکہ محمد نواز نے حالیہ عرصے میں شاندار کارکردگی دکھائی ہے اور نسیم شاہ بھی خود کو T20 فارمیٹ میں منوانے میں کامیاب رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ عامر جمال جن کا آل راؤنڈر ہیں، انگلینڈ کے خلاف ہوم سیریز میں ان کا ڈیبیو ہوا، ان کی بھی ترقی ہوئی ہے۔ اس طرح 5 ایسے پلیئرز ہیں جن کی کیٹیگری کم کی گئی ہے۔ ان کھلاڑیوں میں جو سب سے نمایاں ہیں وہ حسن علی ہیں اور فہیم اشرف جو کہ اسلام آباد یونائٹڈ سے کھیلتے ہیں۔ دونوں کی تنزلی کا سامنا کرنا پڑا، پلاٹینم کیٹیگری میں تھے، لیکن اب PSL 2023 میں یعنی کہ PSL 8 میں وہ اب ڈائمنڈ کیٹیگری میں ہوں گے۔ ایک درجہ ان کو تنزلی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ شعیب مقصود جو کہ ملتان سلطانز کے لیے کھیلتے ہیں، وہ بھی ڈائمنڈ سے اب گولڈ میں چلے گئے ہیں۔ اس طرح وہاب ریاض پشاور زلمی کے پلاٹینم سے ڈائمنڈ میں چلے گئے ہیں۔ یہ پہلی بار ہے کہ وہ کسی لوور کلاس کی کیٹیگری میں شامل ہیں، کیونکہ ان کی حالیہ عرصے میں کارکردگی سب کے سامنے ہیں، بڑی کارکردگی نہیں دکھا سکے، پاکستان کی جو ٹیم ہے اس میں بھی جگہ نہیں بنا سکے، اس لیے ان کی تنزلی ہوئی ہے۔ اور ان کے کپتان بھی رہے ہیں گزشتہ ایڈیشن میں، سرفراز احمد جو کہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے کپتان ہیں، ان کی بھی تنزلی ہوئی ہے، پلاٹینم سے وہ گولڈ میں چلے گئے ہیں۔ اب اس کے بعد جو صورتحال بنتی ہے ہر ٹیم کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو شاداب خان اور آصف علی یہ اسلام آباد یونائٹڈ کے پلاٹینم میں شامل ہیں، اور ڈائمنڈ میں حسن علی، محمد وسیم جونیئر شامل ہیں۔ گولڈ میں فہیم اشرف، اعظم خان، ظفر گور، موسیٰ خان، دانش عزیز شامل ہیں۔ وقاص مقصود اور زاہد محمود بھی اسی یعنی کہ گولڈ کیٹیگری کا حصہ بنیں گے۔ اس کے علاوہ اگر بات کریں محمد اخلاق، اطہر محمود اور ناصر نواز کو شامل کیا گیا ہے سلور میں، جبکہ ایمرجنگ پلیئر میں ذیشان ضمیر، مبصر خان اور محمد حریرہ کو شامل رکھا گیا۔ ملتان سلطانز کی بات کریں تو ان کا پلاٹینم کھلاڑی صرف ایک ہی ہے جو کہ کپتان محمد رضوان ہیں۔ اس کے علاوہ ڈائمنڈ میں اگر دیکھا جائے خوشدل شاہ، شان مسعود اور شاہ نواز دانی ہوں گے۔ گولڈ میں شعیب مقصود، عمران خان سینئر، انور علی، رومان رائس کو شامل کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ سلور میں صرف ایک کھلاڑی رضوان حسین ہیں۔ ایمرجنگ میں بات کریں عامر عظمت اور ان کے علاوہ
احسان اللہ شامل ہیں اور عباس افریدی بھی ایمرجنگ کی کیٹیگری میں شامل اور برقرار رکھے گئے ہیں۔ کراچی کنگز کی بات کریں، ان کے 2 کھلاڑی بابر اعظم اور اماد وسیم کو پلاٹینم کیٹیگری میں رکھا گیا، برقرار رکھا گیا۔ ڈائمنڈ میں ان کے صرف محمد عامر شامل ہیں اور ان کے گولڈ کھلاڑیوں میں عامر یامین، شرجیل خان، صاحبزادہ فرحان، عثمان شنواری اور میر حمزہ شامل ہیں۔ ان کے جو سلور کھلاڑی ہیں سلور کیٹیگری کے، ان میں امید آصف، روہیل نذیر، محمد عمران جونیئر، محمد الیاس شامل ہیں، اور جو ایمرجنگ پلیئر ہیں ان میں فیصل اکرم، قاسم اکرم اور ان کے علاوہ محمد طہا اور طلحہ احسن یہ شامل ہیں ان کے ایمرجنگ پلیئر میں۔ اگر ہم پشاور زلمی کی بات کریں، حیدر علی ان کے واحد پلیئر ہیں جو کہ پلاٹینم کیٹیگری میں ان کو پروموٹ کیا گیا۔ اس کے علاوہ ان کے ڈائمنڈ میں وہاب ریاض اور شعیب ملک ہیں۔ گولڈ میں عثمان قادر، حسین طلعت، ارشد اقبال، عامر جمال، کامران اکمل، محمد حارث، امام الحق، سہیل خان اور عماد بٹ شامل ہیں۔ ان کے سلور پلیئرز میں جو سلمان ارشاد، سمین گل اور اس کے علاوہ محمد عمر، خالد عثمان، محمد عامر خان، طیب طاہر شامل ہیں، اور اس کے علاوہ علی ماجد بھی ان کے سلور پلیئرز میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے جو ایمرجنگ پلیئر ہیں ان میں عارش علی خان، سراج الدین اور یاسر خان کو رکھا گیا ہے۔ اور اگر لاہور قلندر کی بات کریں، ان کے 3 کھلاڑی پلاٹینم کیٹیگری میں ہیں، جن میں کپتان شاہین شاہ افریدی، حارث رؤف اور اوپننگ بیٹسمین فخر زمان شامل ہیں، جبکہ ان کے ڈائمنڈ پلیئر جو ہیں اس بار محمد حفیظ ہوں گے، اور ان کے گولڈ میں صرف ایک کھلاڑی کو رکھا گیا جو کہ عبداللہ شفیق ہیں، اور ان کے جو باقی کھلاڑی ہیں ان کی بات کریں، کامران غلام یہ سلور میں، معاذ خان، ذیشان اشرف، احمد دانیال، عمران رنداوا، عاقب جاوید اور سہیل اختر کو رکھا گیا۔ اس کے علاوہ ایمرجنگ میں زمان خان اور سید فریدون شامل ہیں۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کی بات کریں تو محمد نواز واحد پلیئر ہیں کوئٹہ کے جو کہ پلاٹینم کیٹیگری میں رکھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اگلے کھلاڑی جو کہ ڈائمنڈ میں ہیں ان میں محمد حسنین، افتخار احمد اور نسیم شاہ شامل ہیں، جبکہ گولڈ پلیئرز میں سرفراز احمد، سہیل تنویر، عمر اکمل، احسان علی اور ان کے علاوہ محمد عرفان شامل ہیں، جبکہ خرم شہزاد، علی عمران، غلام مدثر اور حسان خان یہ سلور کیٹیگری میں شامل ہیں، اور ان کے ایمرجنگ پلیئر میں عبد الواحد بنگلزائی اور اشر قریشی کے علاوہ محمد شہزاد کو شامل کیا گیا۔ یہ وہ پلیئر ہیں جو کہ پاکستان سپر لیگ کے آنے والے سیزن میں ریٹین کیے جا سکتے ہیں اور مختلف کیٹیگریز میں شامل ہیں۔ ان کے بعد دیکھا جائے گا کہ ڈرافٹنگ میں کون سی ٹیم ان کو پک کرتی ہے، کیونکہ کھلاڑیوں کی جو فہرست ہے وہ زیادہ لمبی ہے اور ہر ٹیم کو صرف 8 پلیئر جو ہیں وہ ریٹین کرنے کی یعنی کہ برقرار رکھنے کی اجازت ہوگی۔ اس لیے اب دیکھنا یہ بڑا دلچسپی سے دیکھنا ہوگا کہ کون سی ٹیم کس پلیئر کو ریٹین کرتی ہے۔ اس کے حوالے سے جب پاکستان سپر لیگ کا گزشتہ ایڈیشن ختم ہوا تھا تو کارکردگی کے اعتبار سے ہم نے ایک رپورٹ تیار کی تھی کہ یہ 8 پلیئر ہیں ہر ٹیم کے جو کہ کارکردگی کے اعتبار سے PSL 7 کی کارکردگی کے اعتبار سے ریٹین کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جو اگلے 11-12 ماہ گزر چکے ہیں ان میں ان پلیئرز کی کارکردگی کیسی رہتی ہے، اس کے بعد ایک تفصیلی رپورٹ بنائیں گے جب پاکستان سپر لیگ کا سیزن شروع ہونے والا ہوگا کہ پاکستان کے جو ریٹرنر پلیئر ہیں پاکستان سپر لیگ کے کون سے ہونے چاہیے۔ اور اس کے علاوہ آج کی جو دوسری بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ کراچی کے تاریخی گراؤنڈ نیشنل اسٹیڈیم کا نام جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا، اب اس کا نام نیشنل بینک کرکٹ ارینا رکھا گیا ہے، اور یہ 5 سال کے لیے معاہدہ ہوا ہے۔ اب 5 سال کے لیے اس گراؤنڈ کا نام چینج ہو جائے گا، لیکن یہ قدرے حیران کن بات ہے، گو کیسے پاکستان کرکٹ بورڈ کو ریونیو حاصل ہوگا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کرکٹ کے جو ریکارڈز ہیں ان میں ہم کیسے سرچ کریں گے، کیا پتہ چلے گا کہ کراچی کا نیشنل اسٹیڈیم ہے یا کراچی کا جو گراؤنڈ ہے اس کا نام نیشنل بینک کرکٹ ارینا رکھا گیا ہے یا کوئی اور نام ہے، 5 سال کے بعد کوئی اور آ جائے گا، اس کے 5 سال بعد کوئی اور آ جائے گا، تو میرے خیال میں ایک کھچڑی سی بن جائے گی اور ریکارڈز کے حوالے سے بھی دیکھنا پڑے گا۔ اب جیسے لندن کے 2 گراؤنڈز ہیں، ایک اوول ہے اور ایک لارڈز ہیں، تو ان کے الگ الگ بات ہے، ہم لندن تو نہیں لکھ سکتے، لندن سے پتہ نہیں چلتا کہ لندن میں میچ اوول میں ہو رہا ہے یا لارڈز میں ہو رہا ہے، اس لیے اگر کراچی کے ہم صرف لکھیں گے تو کراچی کا فی الحال ایک ہی گراؤنڈ ہے، لیکن بہرحال اس کے حوالے سے اب یہ ایک نئی بحث جو ہے جنم لے سکتی ہے کہ گراؤنڈ کا نام تبدیل کرنے سے ریکارڈز کے حوالے سے کتنی زیادہ پریشانی ہو سکتی ہے ڈیٹا بیس تیار کرنے میں، تو یہ شاید پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس بات کو نظر انداز کیا۔ لیکن بہرحال ایک اچھی چیز یہ ہوئی ہے کہ پاکستان کو اب کرکٹ بورڈ کو ایک بڑی آمدن جو ہے وہ حاصل ہوا کرے گی، اور اس طرح قذافی اسٹیڈیم کا نام جو ہے وہ بھی شاید تبدیل کرنے کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ اس طرح دیگر گراؤنڈز ہیں وہ آہستہ آہستہ، کیونکہ جب بڑے اسپانسر ملیں گے تو ان کھلاڑی جو گراؤنڈز ہیں ان کے نام تبدیل کر جائیں گے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو ایک بڑا ریونیو حاصل ہوگا جو کہ پاکستان کرکٹ کی فلاح کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو یہ ایک مثبت قدم قرار دیا جا سکتا ہے۔